السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور رنگ روڈ سے متعلق مزید کچھ اپڈیٹس تھیں تو سوچا آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس ایریا سے ریلیٹڈ کیونکہ کچھ کویشچنز وغیرہ آتے رہتے ہیں تو ان کا آنسر اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کر دوں۔ آر ڈی اے کا 56واں اجلاس ہوا ہے، گورننگ باڈی جو ہے اس کا، جسے طارق محمود جو چیئرمین ہیں انہوں نے صدارت کی ہے، اور کمشنر راولپنڈی بھی اس میں موجود تھے، سید گلزار شاہ صاحب، کیونکہ وہ آر ڈی اے میں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں۔ تو اس میٹنگ میں کچھ نئی انفارمیشنز آئی ہیں رنگ روڈ سے اور اس ایریے سے ریلیٹڈ۔ پہلی انفارمیشن یہ ہے کہ رنگ روڈ کا PC1 یہ تقریباً 25 ارب روپے سے زیادہ کا PC1 ہے۔ وہ صوبائی جو ادارہ ہے پنجاب ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، اس نے اپروو کیا تھا، کیونکہ یہ 10 ارب روپے سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے وفاق کی بھی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ تو اب یہ فارورڈ کر دیا گیا ہے CDWP کو، یعنی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کو، اور جلد ہی یہ وفاق سے بھی اپروو ہو کے آ جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو لائی ایکسپریس اور رنگ روڈ راولپنڈی دونوں کا افتتاح ایک ساتھ ہی کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لائی ایکسپریس کا پروجیکٹ بھی 25 ارب روپے سے زیادہ ہی ہے، تو اس کا بھی فارورڈ ہو گیا۔ اور ایک اور آپ نے بات دیکھی ہوگی اس میٹنگ میں کہ جتنے بھی صنعتی زونز تھے، اسپیشل اکنامک زونز تھے، سبزی منڈی بننی تھی، بس اڈے وغیرہ جو ہے وہ بننے تھے، پارکس بننے تھے، ریزیڈنشل فلیٹس بننے تھے، مارکیٹس اچھی خاصی یعنی پلاننگ وہ کی ہوئی تھی، یہاں اسٹیڈیم جو ہے بننا ہے، تو وہ سب کینسل ہو گئے ہیں۔ اور یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ اب یہ روڈ یعنی کہ بائی پاس روڈ سٹائل کی ہوگی۔ آپ ادھر ایک چیز دیکھیں، یہ 29 اگست والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ رنگ روڈ اب رنگ روڈ سٹائل کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھی، تو اسے بند ہر سائڈ سے کرنا لازمی تھا، تبھی اس پہ ٹول ٹیکس لاگو ہو سکتا تھا، انٹری ایگزٹ پوائنٹس وغیرہ پہ، انٹرچینجز پہ، اور جن پرائیویٹ پارٹنرز کی انویسٹمنٹ ہونی تھی انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ریکور کرنی تھی۔ لیکن اب یہ بائی پاس روڈ سٹائل کی روڈ ہے، جیسے کہ میں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایکسپریس وے سٹائل کی روڈ ہوگی، تو اس سے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، DHA فیز 3 کو بھی فائدہ ہوتا اگر ریڈیو پاکستان سے ہی یہ آتی، لیکن یہ چھنی عالم شیر بھی نہیں، اس سے بھی بہت آگے بانٹھ روڈ والی بانٹھ موڑ جو ہے اس سائڈ سے یہ اب نکل رہی ہے، تو کم از کم فی الحال یہاں پر فائدہ نہیں اتنا۔ آگے روڈن انکلیو کو بھی ہے، آگے جس جس جگہ سے گزر رہی ہے وہ سارے ایریا میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو اب پہلی ترجیح صرف روڈ ایک بنانا ہے، باقی سب لنک روڈ یا ایسی ویسی جو چیزیں بھی ہیں وہ سب بات کی یہ باتیں ہیں۔ تو اسپیشل اکنامک زونز کینسل ہو گئے ہیں سب۔ اچھا، دوسری چیز آپ کو یاد ہوگا
کہ آپ کو بتایا تھا ہم نے آلریڈی پہلے ہی بتایا تھا کہ دسمبر میں ایکسپیکٹیشن ہے، اعلان نہیں کیا، حکومت فیس سیونگ چاہ رہی ہے دوبارہ لیٹ نہ ہو جائے، لیکن دسمبر میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ رنگ روڈ کا افتتاح ہوگا، اور تقریباً کچھ عرصے بعد اس کا بھی حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ واقعی اس کا افتتاح ہوگا دسمبر میں۔ 25 دسمبر کی تاریخ آ گئی ہے۔ تیسری، یہ تو فائنینشیل کیلکولیشن تھی، چلو باقی دو تو انٹرنل سورسز کی نیوز تھیں۔ یہ فائنینشیل کیلکولیشن تھی کہ بحریہ ٹاؤن کی انٹرنسک ویلیو جو ہے فیز 8 ایکسٹینشن کی 10 مرلے کی وہ 42 سے 45 لاکھ تک تھی۔ تو یہ جیسے ہی اس کی خبر آئی ہے تو سمجھ لیں ابھی کم از کم پلاٹ 42 لاکھ کا ہے اور 49 لاکھ تک بھی ریٹ ٹچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنسک ویلیو اس وقت تھی وہ ابھی اچیو کر لی ہے اور تھوڑا اوپر بھی ریٹ موو ہو گیا ہے۔ اب مزید یہ ریٹ کتنا اوپر جائے گا وہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ 60 لاکھ کی آپ 10 مرلے کی ایکسپیکٹیشن رکھیں۔ ایک کنال تو آلریڈی 80 لاکھ کے پاس پہنچ گیا ہے، 1 کروڑ کو ٹچ کرنا ہے اس نے انشاءاللہ، اور 5 مرلہ تقریباً 30 لاکھ کو ٹچ کر لیا اس نے۔ آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو 5 مرلہ کافی شارٹ ہو گیا ہے، مشکل سے مل رہا ہے، تو دسمبر تک مجھے لگتا ہے کہ یہ 35-40 کے درمیان پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر رنگ روڈ کا افتتاح ہو جاتا ہے، بہت سٹرونگ ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو ریٹ مزید اوپر جائیں گے۔ آپ کو پھر صدائیں سننے کو ملیں گی کہ یہ آرٹیفیشل ریٹ ہے، آرٹیفیشل۔ دیکھیں ایک دفعہ مارکیٹ میں جو ریٹ اچیو کر لیا جائے، ریئلٹی میں اچیو ہو جائے، وہ آرٹیفیشل ریٹ نہیں ہوتا، وہ ریئل ریٹ ہی ہوتا ہے جس ریٹ پہ ٹرانزیکشن ہو جائے۔ آرٹیفیشل ریٹ کیا ہوتا ہے یہ الگ سٹوری ہے، پھر کبھی بحث کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ تو ایک اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ سب کینسل ہو گئے ہیں، یہ بات کر رہے تھے ہم لوگ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو پرپز ہے، جو مقصد ہے کہ باہر کی ٹریفک، باہر سے ہی جی ٹی روڈ کی ٹریفک باہر سے ہی موٹر وے، اور موٹر وے کی ٹریفک باہر سے ہی جی ٹی روڈ پہ ٹرانسفر ہو جائے، اور ایئرپورٹ کی طرف جو جانی ہے وہ شفٹ ہو جائے، پنڈی اسلام آباد شہر میں داخلے کی وجہ سے رش نہ ہو۔ تو یہ اتنی چیزیں ختم کرنے کے بعد اب فائدہ یہ ہوا کہ حکومت تھوڑے بجٹ میں تھوڑے عرصے میں ایک روڈ بنا لے گی، اور بہت زیادہ زمین کے لیے یعنی پرچیزنگ کے لیے لمبے لمبے روٹ وغیرہ جو ہے اسٹیڈیم اور کمپلیکسز وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، زمین زیادہ پرچیز نہیں جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو اس طرح حکومت یہ الائنمنٹ جو ہے یہ مور فرینڈلی ہے، ایکسٹرا لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ اوائڈ ہوتی ہے، اس سے مور فیزیبل ہے، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ اکنامیکل ہوگی اور ایک ہیلدی اور کلین انوائرمنٹل ٹائپ کا یہ ٹریول بھی ہوگا اس کے اوپر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن اور کنسٹرکشن اس PC1 پہ پہلے ہی اپروو ہو چکی ہے، اور 6 ارب روپے جو ہیں وہ لینڈ ایکوزیشن کے لیے اپروو بھی ہو چکے ہیں۔ 38.3 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہوگا، دونوں طرف 3 لین اس کی ہوں گی،
120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکیں گے۔ تو یہ 38 یعنی 40 کلومیٹر کے نزدیک ہے، یہ بہت جلدی ڈسٹینس کور ہو جائے گا 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر آپ سفر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آر ڈی اے بہت جلدی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا ارادہ ان کا، اور جیسے ایل ڈی اے سٹی لاہور بنائی گئی ہے، آر ڈی اے بھی اسی طرز پر ایک سوسائٹی لانا چاہتی ہے، اپنی لو کاسٹ سوسائٹی ہوگی، اور اس کے لیے جگہ بھی مجھے جو لگتی ہے، میرا انداز ہے وہ رنگ روڈ کی سائڈ پر ہی ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ آپ ایریا دیکھیں پنڈی میں کوئی ایسی لینڈ نہیں رہتی۔ زون 2 والی سائڈ پہ ایئرپورٹ والا وہ اسلام آباد کے زون 2 میں ایڈ ہو جائے گا، اور یہ ڈی ایچ اے ویلی کی سائڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یہ اسلام آباد زون 5 ایکسٹینڈ ہو جائے گا یہاں پر، تو اس ایریے میں آر ڈی اے نہیں بنا سکے گا، تو یہ رنگ روڈ کے اراؤنڈ ہی کوئی جگہ بنتی ہے۔ اب مجھے دو لوکیشنز پہ زیادہ چانس لگتا ہے، زیادہ فیزیبل لگتی ہیں۔ ایک تو یہ بانٹ موڑ والی سائڈ ہے، ڈی ایچ اے فیز 3 کے نیچے اچھا خاصا ایریا ہے، جو کہ رنگ روڈ اور ڈی ایچ اے فیز 3 کے درمیان ہے۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے یہاں تک یہ جاتا ہے سارا ایریا۔ ایک تو اس ایریے میں یعنی رنگ روڈ کے نارتھن سائڈ پہ اس ایریے میں کہیں بنا سکتے ہیں رنگ روڈ کے پاس، اور دوسرا ایریا مجھے ٹھلیاں انٹرچینج والی سائڈ جو ہے لگتا ہے یہاں پر، یہ سی بی آر ٹاؤن فیز 2 کے نیچے کی طرف آئیں، اچھا خاصا یہاں پر ایریا ہے، رنگ روڈ کے اوپر کی طرف بھی اور رنگ روڈ کے نیچے کی طرف بھی، جو کہ موٹر وے اور رنگ روڈ دونوں کے درمیان میں ایریا آتا ہے، تو زیادہ چانسز مجھے ان دو ایریاز کے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوست پوچھتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کو بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، بلو ورلڈ سٹی سے کتنا ڈسٹینس ہے۔ اچھا، اب یہ والا ایریا ہے، اس ایریے میں چلیں ایک جگہ اسپیسیفائی نہیں کرتے، ہم یہ بڑا ایریا لے لیتے ہیں، یہاں پر کہیں بھی رنگ روڈ کا انٹرچینج بن سکتا ہے۔ ابھی اگر یہاں سے ہم لوگ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا تقریباً 5-6 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے رنگ روڈ چکری روڈ پہ جو انٹرچینج ہے اس سے، اور آپ اگر بلو ورلڈ سٹی کا دیکھیں تو اس کا تقریباً 14 to 15 کلومیٹر تک ڈسٹینس ہے۔ چلیں انڈائریکٹ فائدہ ہوگا کہ جہاں پہ بہت زیادہ دوری تھی شہر سے، رنگ روڈ بننے کی وجہ سے چلیں کسی بڑی روڈ سے، موٹر وے سے بھی نزدیک بنتا ہے لیکن وہ بہت دور شہر سے لوکیشن بنتی ہے، چلیں اگلے 10 سال میں رنگ روڈ کے ارد گرد آبادی بنتی ہے تو کیپٹل سمارٹ سٹی بھی ایک لحاظ سے نزدیک کاؤنٹ ہوگا، نزدیک تصور ہوگا، اور بلو ورلڈ سٹی بھی تھوڑا نزدیک آ جائے گا، یعنی 40 کلومیٹر کا فار ایگزامپل ڈسٹینس لگاتے ہیں تو 15 کلومیٹر کا ڈسٹینس رنگ روڈ سے ہو جائے گا، تو ایک طریقے سے ڈسٹینس ریڈکشن ہے، لیکن اس لوکیشن کی وجہ سے۔ باقی پنڈی اسلام آباد شہر جو ہے وہاں سے مین اسلام آباد راولپنڈی سے نہیں۔ اچھا، اس ایریے میں ایک اور چیز چینج ہونے جا رہی ہے جس کا اس علاقے پہ کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے پاس ایک ڈیم ہے، اوپر کی طرف آپ دیکھیں چاہان ڈیم، یہ بہت میجر رول پلے کرتا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی میں۔ یہ سلکس ریور ہے، اس کے اوپر جو ڈیم ہے اس سے یہ راولپنڈی کی 6 یو سیز جو ہیں ان کو پانی پہنچانے کے لیے ایک پروجیکٹ یہاں سٹارٹ ہونے والا ہے،
جو 2022-23 میں سٹارٹ ہوگا۔ ٹوٹل کاسٹ اس کی 5 ارب روپے ہوگی۔ اس میں سے 1 ارب روپیہ لینڈ ایکوزیشن کے لیے جاری کر دیا گیا ہے۔ پنڈی شہر سے 22 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے یہ بنتا ہے۔ انہیں 150 کنال کی زمین ایکوائر کرنی ہوگی اور 650 ملین روپے کا خرچہ آئے گا اس پہ۔ پلان اس کا یہ ہے کہ 3 قسم کی سٹرکچرز بنے گی یہاں پہ۔ ایک انٹیک چیمبر ہوگا چاہان ڈیم پہ، جہاں سے پانی کا انٹیک ہوگا۔ دوسرا فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے چکری پہ، یہ 80 کنال کی زمین ہوگی یہاں پہ۔ اور پمپنگ سٹیشن جو ہے جو کہ ان یوسیز کو پمپ کرے گا پانی، یہ 2 لوکیشنز پہ ہوگا، ایک رانیال پہ ہوگا، دوسرا چاکرا پہ ہوگا۔ 35 کنال کی لینڈ یہاں پر ایکوائر کی جائے گی۔ اور کون سے یوسیز کو فائدہ ہوگا؟ یہ چاکرا یوسی کو، گرجا یوسی کو، چک جلال الدین 1 اور 2 ان کو، کلیال کو، اور لاکھاں جو ہے اس کو۔ کیپیسٹی اس کی ہوگی پر ڈے 6 ملین گیلنز، یعنی کہ اچھا خاصا یہ پانی ہے، اماؤنٹ ہے۔ اس کے لیے اوور ہیڈ اور انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بھی جو ہے بنائے جائیں گے اور 15 کلومیٹر لانگ سپلائی لائنز بچھائی جائیں گی۔ تو اب یہ 2022-23 سے اگر یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اوبویسلی ایک ڈیم سے پانی ریگولرلی نکل رہا ہے، تو اس ڈیم کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ بارشیں جو ہونی ہیں وہ اس کے مطابق ہونی ہیں۔ اور کیپٹل سمارٹ سٹی کا آپ ماسٹر پلان دیکھیں جو کہ ابھی چینج ہو گیا ہے، پہلے والے سے چینج کرنا پڑ گیا انہیں، کیونکہ انہوں نے پورا ماسٹر پلان اپنا جو ہے وہ شو کیا ہے۔ ایک تو انٹرچینج لوکیشن ان کی اوورسیز 2 والی سائڈ پہ آ گئی تھی، تو یہ وجہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلے 10-15 سال تک جو یہ لوگ لینڈ پرچیز کرتے رہیں گے، وہاں پہ کیا کیا بنائیں گے، اس سب کا ان لوگوں نے ماسٹر پلان، یہ میں لگا رہا ہوں ویڈیو میں بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا شہر، بہت اچھی فیسلٹیز، نو ڈاؤٹ بہت اچھی سوسائٹی ہے، لیکن آباد ہونے میں اس کو وقت لگے گا۔ حالانکہ سوسائٹی کی کوشش ہے کہ جلد از جلد آباد ہو، لیکن جیسا کہ سب کا ویو ہوتا ہے، میرا ویو ہے کہ آباد ہونے کے لیے بے شک بلو ورلڈ سٹی بھی وہاں پر اپنے پوزیشن یہ دے دیتی ہے لوگوں کو پلاٹس کا گھر بنانے کی، لیکن دنیا میں اور کام بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، جاب کرنی ہوتی ہے، دوسرے تیسرے کام لوگوں کو ہوتے ہیں، تو تھوڑے ہی لوگ شفٹ ہوں گے۔ اور کہیں الحرم سٹی والی سٹوری نہ ہو جائے کہ شہر سے چھوڑ کے لوگ گئے تھے، وہاں گھر بنائے تھے، انویسٹمنٹ کی تھی، 1-2 سال رہ کے جب تنگ پڑ گئے لوگ، کئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ پھر بیچ کے اونے پونے دام بیچ کے لوگ واپس آ گئے تھے۔ کہیں وہی سٹوری ان دونوں سوسائٹیز میں بھی نہ ہو جائے فی الحال، کیونکہ وہاں آبادی پہنچتے پہنچتے رنگ روڈ کا ایریا ارد گرد کا آباد ہوتا ہے، تب اس ایریے میں آبادی پہنچنے کے چانسز ہوں گے۔ اسلام آباد زون 2 کا تو ہے، چلو وہاں پہ ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ کے ارد بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ہوگی، ایئرپورٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے فلفل کرنے کے لیے جن لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کام ہے۔ یہاں بھی کچھ ایک یونیورسٹیز بننی ہیں، بینیفٹس ہونے ہیں، لوگوں کا آنا جانا لگے گا، لیکن یہ سب ہونے میں کچھ وقت لگنا ہے۔ تو اس ایریے سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو آر ڈی اے سوسائٹی کا ہی بتا دیا۔ چاہان ڈیم جو ہے اس سے
پانی نکالیں گے، یہ تو کیپٹل سمارٹ سٹی کے کافی پروجیکٹ جو ہے، اچھا خاصا پروجیکٹ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ڈیم کے اوپر بھی۔ جو کام اس بیچ میں سے سلکس ریور گزرنا ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ سٹرکچرز ہیں ان کی، تو ان پہ ایفیکٹ ہوتا مجھے لگ رہا ہے۔ اوبویسلی پانی پھر زمین سے نہیں نکال کے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جا سکتا، دیکھتے ہیں کیا اسٹریٹجی ہوگی ان کی۔ لیکن ڈسٹینس وائز بلو ورلڈ سٹی کافی دور جا کے آتا ہے، مارکیٹنگ ہے، بیچنے والوں نے فائلز بیچنی ہوتی ہیں، خریدنے والوں نے خریدنی ہوتی ہیں، لیکن اچھی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لحاظ سے میں اپنا اوپینین جو ہے یہ دے رہا ہوں۔ تو اس فلٹریشن پلانٹ سے پانی کی کمی اس ایریے کو پوری ہوگی، مزید سوسائٹیز جو ہیں انہیں بھی بینیفٹ ہوگا اس کا، اور رنگ روڈ بننے کی وجہ سے بھی، یعنی اب آگے راولپنڈی پھیلنا اسی روڈ کے ارد گرد ہے۔ اوبویسلی بیچ والا ایریا جلدی فل اپ ہو جاتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کا محور اب پنڈی کے ایریے میں رنگ روڈ ہوگی۔ دوسری لوکیشن مرگلہ ایوینیو، ٹوٹل فوکس ان دو پروجیکٹس پہ رکھیں، ان کی سراؤنڈنگز پہ رکھیں۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ میرا چینل کائنڈلی لازمی سبسکرائب جو ہے یہ کر دیں، تاکہ بر وقت آپ کو ٹائملی انفارمیشن ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میری گلبرگ سے ریلیٹڈ ہوگی۔ پلان تو اس کو اپلوڈ کرنے کا تھا، لیکن دوستوں کی فرمائش تھی کہ رنگ روڈ کی نئی نیوز آئی ہے، کائنڈلی اس پہ انالائز جو ہے وہ کر دیں، انالائسز یہ دے دیں اپنا۔ تو یہ چیزیں میں نے سب ڈیٹیل سے جو ہے بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔